کل سے بات چل رہی ہے ہماری کہ صحابہ کرام کو اتنی تکلیفیں دے رہے تھے کفار مکہ، اس کے باوجود بھی وہ ایمان سے پھرنے کو تیار کیوں نہیں تھے؟ اتنی تکلیفیں برداشت کیوں کر رہے تھے وہ؟ اسی کی بات چل رہی تھی۔ 6-7 وجہیں بیان کی گئی ہیں کتاب کے اندر، اس میں سے 5-6 تو ہو گئی تھی۔ احساس ذمہ داری تھی، پھر ان کو نبی ویسا ملا تھا، قائد ویسا ملا تھا، اس طرح کی بہت ساری باتیں تھی۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آیتیں اتار ہی رہے تھے الگ الگ طرح سے، ان کو مطلب خوشخبری دی جا رہی تھی، تسلی دی جا رہی تھی۔ تو ایک تسلی یہاں پہ دی رہے ہیں کہ صحابہ کرام کس طرح سے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے تھے۔ یہ واقعہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ جب عتبہ بن ربیعہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے دنیا کے ساز و سامان کی پیشکش کر کے سودے بازی کرنے کی کوشش کی۔ یہ عتبہ بن ربیعہ یہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، جب اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک کونے میں، آ کر کہنے لگا اگر تم کو بادشاہ بننا ہے تو ہم آپ کو بادشاہ بنا لیں گے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، ہم سب سنے ہوئے کہ اگر تم کو بادشاہ بننا ہے تو ہم آپ کو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر آپ کو کسی لڑکی سے خواہش ہے تو ہم آپ کو شادی کرا دیتے ہیں، ہم ایسا مطلب دولت چاہیے تو دولت دے دیتے ہیں۔ یہ پیشکش کی گئی تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ پیشکش لے جانے والا عتبہ بن ربیعہ تھا جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیشکش لے کے گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں حامیم تنزیل السجدہ کی آیت پڑھ کر سنائی تو عتبہ کو یہ توقع بند گئی، یہ امید ہو گئی تھی کہ انجام کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آ کر ہی رہیں گے۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وقت سے ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ جب شیخ ابی طالب 3 سال جو گھاٹی میں رہ کر آئے سارے مسلمان اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد وہ رقعہ پھٹ گیا، اس کو دیمک نے چاٹ لیا۔ یا تو یاد ہی ہوگا ہم لوگ سب کو کہ کفار مکہ نے اعلان کیا تھا کہ بھائی نہ ان سے کوئی خریدے گا نہ کوئی بیچے گا مسلمانوں سے، بائیکاٹ کر دیے تھے ایک دم سے۔ تو اس کے بعد جب حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے تو یہ ٹینشن میں آ گئے کفار مکہ کہ یار اب تو ان کی تعداد آہستہ آہستہ طاقت بڑھتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک آخری وقت بھیجا اور ان کے پاس بھی وہی بات لے کر گئے کہ بھائی کیا چاہیے تمہارے بھتیجے کو، بس ہمارے معبودوں کو بولنا چھوڑ دے، برا بھلا کرنا کہنا چھوڑ دے، ہم جو چاہیے دینے کو تیار ہے۔ تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ بات کہی تھی، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا بها العرب وتدینوا لکم بها العجم فاذا متم کنتم ملوکا فی الجنہ۔ یہ بات اس وقت کہی تھی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے، تو اٹھ کے بھاگ گئے وہ لوگ۔ کیا بات ہے؟ یہ بات یہی ہے کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دو، بس یہ بولنا تھا ان کو، تو ان کی نانی مر رہی تھی۔ استغفراللہ، ایسی بات نہیں کرنا چاہیے۔ چلو آگے چلتے ہیں۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہے۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صراحت کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں، پوری صراحت کر دی تھی کہ بس تم مجھے ایک بات بول دو، بس جسے وہ مان لے تو عرب ان کا تابع فرما بردار بن جائے اور عجم ان پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایک بار، دیکھو یہ آگے کی بات کر رہے ہیں، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ ایک بار خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا۔ آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے، ایک چادر کو گول تکیہ کر کے سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ اس وقت ہم مشرکین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے، مطلب کفار مکہ کو بہت تکلیف بہت ستا رہے تھے۔ تو میں نے کہا، خباب بن ارت کہہ رہے کہ میں نے کہا کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا فرما دیں کہ اللہ یہ ان کو غرق کر دے، یا تو ان کو ہدایت دے دیتا ہے، جیسے آج کل علماء کرام دعا کرتے نا کفار کے لیے کہ اللہ اگر ان کے حق میں ان کے نصیب میں اگر ایمان لکھا ہے تو ان کو ہدایت دے دے، اگر ان کے نصیب میں ایمان نہیں ہے تو ان کو ہلاک و برباد کر دے۔ اس طرح کی دعائیں سنائیں، ہم بہت سنے ہوں گے۔ تو یہی دعا حضرت خباب بن ارت نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی کہ اللہ کے نبی آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ بیٹھے، لیٹے ہوئے تھے نا، آرام کرے تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے، پہلے کے ایمان والے لوگ تھے، ان کی ہڈیوں تک گوشت اور اعصاب میں لوہے کی کنگیاں کر دی جاتی تھی سختی، لیکن یہ سختی بھی انہی دین سے باز نہیں رکھتی تھی۔ یہ سب مطلب پرانے کے لوگوں کو جو سختیاں ہوئی نا کہ ان کو لوہے کی گرم کر کے اور وہ چہرے مطلب بدن میں لگا کر کے پورا گوشت اکھاڑ لیتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ مدد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بات کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا، اس کام کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا، یہاں تک کہ ایک سوار گھوڑ سوار صنعاء ایک جگہ کا نام ہے، صنعاء سے حضرموت بھی ایک جگہ کا نام ہے، یہ دونوں جگہ جو ہے وہاں پہ یمن میں، یہاں تک کہ سوار صنعاء سے حضرموت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا، جانور میں رہے گا مطلب، اور باقی پورا انصاف پھیل جائے گا، اللہ انصاف پھیلا دیں گے۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو، مطلب دعائیں مانگنے لگ جا رہے، جلدی کر رہے ہو اور صبر کر تھوڑا۔ یاد رہے کہ یہ بشارتیں کچھ ڈھکی چھپی نہ تھی بلکہ معروف و مشہور تھی، اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے۔ کیا بشارتیں ہوئی کہ تم ہی غالب آؤ گے، تم ہی سر بلند رہو گے، جو ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا۔ چنانچہ جب اسود بن مطلب اور اس کے رفقا صحابہ کرام کو دیکھتے تو تانا زنی کرتے ہوئے آپس میں کہتے تھے کہ لیجئے، وہ لوگ تانا زنی کرتے تھے، کیا کہتے تھے؟ لیجئے آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں۔ مسلمانوں کو دیکھ کر اس طرح کے تانے زنی کرتے تھے وہ لوگ، جیسے ہم بھی کبھی کبھی کرتے ہیں نا، دوستوں کے ساتھ مذاق مستی کرتے ہیں، تو وہ کفار مکہ ٹھٹا اڑاتے تھے مسلمانوں کو دیکھتے تو، لیجئے آپ کے سامنے روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، یہ جلد ہی شاہان قیصر و کسریٰ کو مغلوب کریں گے۔
کیونکہ اس زمانے میں روم اور فارس یہ دونوں سپر پاور ملک تھے. تو قیصر و کسریٰ یہ فارس کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا. تو یہ کہہ رہے وہ لوگ شاہان قیصر و کسریٰ کو مغلوب کریں گے. اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجانے لگتے تھے, خود سے تالی بجانے لگتے تھے. مطلب دیکھ رہے کتنی بری طریقے سے کرتے تھے. بہرحال صحابہ کرام کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مصائب و آلام کا جو ہماگیر طوفان برپا تھا, اس کی حیثیت حصول جنت کی ان یقینی امیدوں اور تابناک پروقار مستقبل کی ان بشارتوں کے مقابل اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے ایک ہی جھٹکے سے بکھر کر تحلیل ہو جاتا ہے, باہر ہٹ جاتا. مطلب علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو ایمانی مرغوبات کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے. ہماری تعلیم کا مسلسل نچوڑ یہ ہے کہ صحابہ کرام اتنی تکلیف اٹھانے کے باوجود بھی جو ایمان سے نہیں پھر رہے تھے اس کی وجہ بیان کی گئی ہے. 5-6 وجہ بیان کیے. تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے وہ کرتے تھے, ترغیب دیتے تھے ان کو, ان کے بارے میں خوشخبریاں سنایا کرتے تھے, قرآن پاک کی تعلیمات کر آیتیں سنا کر. تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کو تزکیہ فرما رہے تھے, نہایت دقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے, اور روح کی بلندی, قلب کی صفائی, اخلاق کی پاکیزگی, مادیات کے غلبے سے آزادی, شہوات کی مقاومت اور رب السماوات والارض کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس قدسیہ کی حدی خانق فرما رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کی بجھتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر دیتے تھے اور انہیں تاریکی سے نکال کر نور زار ہدایت میں پہنچا رہے تھے. انہی اذیتوں پر صبر کی تلقین فرما بھی رہے تھے اور شریفانہ درگزر اور قہر نفس کی ہدایت دیتے تھے. اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی فزونتر ہوتی گئی, پکے ہوتے گئے دین میں, اور وہ شہوات سے کنارہ کشی, رضا الہی کی راہ میں جان سپاری, جنت کے شوق, علم کی حرص, دین کی سمجھ, نفس کے محاسبے, جذبات کو دبانے, رجحانات کو موڑنے, ہیجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور عزت و وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادر روزگار نمونہ بن گئے صحابہ کرام. چلو انشاءاللہ کل ہم تعلیم کریں گے بیرون مکہ دعوت اسلام. ٹھیک ہے, کل سے انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کفار مکہ مان ہی نہیں رہے تو انہوں نے طائف کا سفر کیا. طائف کہاں ہے, کتنا دور ہے, انشاءاللہ کل اس کے بارے میں بات کریں گے. اور طائف میں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا اور کتنی تکلیفیں دی گئی, انشاءاللہ کل ہم تعلیم میں اس کو لیں گے. اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. روزانہ ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں بچوں کو پڑھانے کے بعد. ہم 3 بجے لائیو آتے ہیں, اس کے بعد بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, قرآن کریم سکھایا جاتا ہے. 4:30 بجے تک بچوں کی تعلیم ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ہم 4:30 بجے تک, کبھی 4:35 بھی ہو جاتا ہے, 4:40 بھی ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر بیٹھتے ہیں, 10-15 منٹ پڑھتے ہیں, اس کے بعد چھٹی کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ آپ لوگ روز آیا کریں تاکہ آپ کو کم سے کم سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سننے کا موقع تو ملے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے صبح 9 بجے کے قریب بچوں کو پڑھاتے ہوئے. اگر کسی کو قرآن پاک سیکھنا ہو تو وہ اس وقت بھی آ سکتا ہے. صبح 9 بجے ہم لائیو آتے ہیں, صبح 9 سے 11. پھر دوپہر میں 3 بجے کا ہم بولتے ہیں, لیکن ہوتے ہوتے 3:15 3:30 بج جاتا ہے لائیو آتے. تو 3:15 بجے جو آتے تو پھر 5 بجے ہم بند کرتے ہیں تعلیم کر کے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. روزانہ آیا کریں آپ لوگ, انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی اس سے.